وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُّدَّكِرٍ. الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسولہ الکریم وعلی آلہ واصحابہ اجمعین، اما بعد، فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ لَا تُفْسِدُوا فِي الْأَرْضِ قَالُوا إِنَّمَا نَحْنُ مُصْلِحُونَ۔ اور جب ان سے کہا جاتا ہے کہ اس زمین میں فساد نہ کرو تو جواب دیتے ہیں کہ ہم تو صرف اصلاح کرنے والے ہیں۔ سورہ بقرہ کی آیت نمبر 11 ہیں۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ منافقین کے ایک رویے کا ذکر کر رہے ہیں۔ اس سے پہلے بھی جو آیات گزری ہیں ان میں منافقین کے مختلف رویے کے بارے میں بات کی کہ وہ کس طریقے سے مسلمانوں کے خلاف اسٹریٹجیز کرتے تھے، پلاننگ کرتے تھے، اور کس طریقے سے وہ چاہتے تھے کہ مسلمانوں کو نقصان پہنچے۔ تو جہاں پہ انہوں نے مختلف طریقے سے مسلمانوں کو نقصان پہنچانے کی کوشش کی، ان کی اسٹریٹجی اور پلاننگ میں سے ایک طریقہ یہ تھا کہ وہ مسلمانوں میں مل کے مسلمانوں میں ہی کیا کرتے تھے کہ مسلمانوں کی انفارمیشن لیتے تھے، ان کے بارے میں معلومات لے کے کفار تک پہنچاتے تھے تاکہ کسی طریقے سے مسلمانوں کو نقصان پہنچے۔ اور ایک اور کام وہ کیا کرتے تھے کہ چونکہ مختلف لوگ دین میں آ رہے تھے اور کچھ تو ایسے مسلمان تھے جو کافی وقت سے مسلمان تھے چونکہ مدینہ میں منافق تھے، اور کچھ صحابہ تھے جو مکہ میں ظاہر ایمان لے کر آئے تو وہ کافی وقت سے مسلمانوں کے ساتھ تھے، تو ان کے ایمان بڑے مضبوط تھے۔ لیکن مدینہ میں آنے کے بعد بہت سے لوگ اور بھی مسلمان ہو رہے تھے جو نئے نئے مسلمان ہوتے تھے اور ضعیف الاعتقاد تھے، جن کا ایمان ابھی اس طریقے سے پختہ نہیں ہوا ہوتا تھا۔ تو یہ ان کے پاس جا کے کیا کرتے تھے کہ ان کے ساتھ جا کے ایسی باتیں کرتے تھے جس سے ان کے دل جو ہے اسلام سے متنفر ہو جائیں، ان کے درمیان کنفیوژنس کریٹ کرتے تھے، ان کو اس طریقے سے بات کرتے تھے تاکہ وہ یہ سمجھیں کہ بھئی یہ جو اسلام ہے کوئی ایسی بڑی بات نہیں ہے، اور وہ کنفیوژن کی وجہ سے اسلام سے دوبارہ نکل جائیں۔ تو یہ بھی ان کی اسٹریٹجی تھی۔ اور پھر جب جا کے ان کو بتایا جاتا تھا کہ تم اس قسم کی حرکتیں کیوں کرتے ہو کیونکہ اس سے کیا ہوگا، فساد پھیلے گا، تو وہ آگے سے یہ جواب دیتے تھے کہ ہم تو اصلاح کرنے والے ہیں، ہم تو فساد نہیں پھیلا رہے، یعنی ہم یہ جو کام کر رہے ہیں یہ حقیقت میں یہ تو بڑا اصلاح والا کام ہے، ہم تو لوگوں کی بھلائی کا کام کر رہے ہیں، ہم کوئی فساد تو نہیں پھیلا رہے، ہم تو کوئی بگاڑ تو نہیں پیدا کر رہے۔ تو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ان کے جواب میں کیا کہا، اگلی آیت میں اللہ تعالیٰ نے فرما دیا الا انہم ہم المفسدون ولکن لا یشعرون، کہ جان لو حقیقت میں یقیناً یہی لوگ ہیں جو فساد پھیلا رہے ہیں اور اس چیز کو سمجھتے نہیں ہیں۔ تو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ان کے اس رویے کو رد بھی کر دیا، اور نہ صرف رد کر دیا بلکہ قیامت تک آنے والے لوگوں کو بتا دیا کہ یہ جو اس قسم کا رویہ ہے کہ مسلمانوں میں رہ کے مسلمانوں کے درمیان کنفیوژنس پھیلانا، مسلمانوں کو دین سے متنفر کرنا، ایک مسلمان کو دوسرے مسلمان کے خلاف کرنا، یہ حقیقت میں کیا ہے، یہ منافقین کا رویہ ہے۔ اور اس رویے کو اللہ تعالیٰ نے کہا کہ یہ سمجھتے تو ہیں کہ یہ جو کہہ رہے ہیں کہ ہم اصلاح کر رہے ہیں، بلکہ یقیناً یہ لوگ فساد پھیلا رہے ہیں۔ اب یہ تو ایک بیک گراؤنڈ ہو گیا اس وقت کے اعتبار سے جو مدینہ میں ہو رہا تھا۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن صرف ایک خاص وقت کے لیے نہیں بھیجا، بلکہ اس میں جو بھی اللہ تعالیٰ نے چیز بیان فرمائی اس میں ہمارے لیے ایک سبق ہے، تاکہ قیامت تک آنے والے جو انسان ہیں اس سے سبق حاصل کر سکے کہ کیا چیز ہمیں کرنی ہے اور کیا چیز ہمیں نہیں کرنی، کیا چیز ہمارے فائدے کی ہے، کیا چیز ہمارے نقصان کی ہے، کون سا عمل جو ہے وہ ہمارے لیے بہتر ہے، کون سا عمل ہمارے لیے نقصان دے گا ہمیں، اور کون سا رویہ ہمارے لیے جو ہے وہ ایمان والوں کا رویہ ہے اور کون سا رویہ جو منافقین کا رویہ ہے۔ تو ہر دور میں بحیثیت مسلمان ہمیں اس چیز کے بارے میں جو ہے وہ ضرورت پڑتی ہے کہ کیا کیا رویے ہیں جن سے ہم نے اپنے آپ کو بچانا ہے۔ اور آج کے دور میں بھی دیکھا جائے تو کیا یہ رویے آج کے دور میں ہیں؟ تو بالکل ہیں۔ آپ کو بہت سے لوگ ایسے ملیں گے جو ظاہری طور پہ بڑے مسلمان ہیں، ان کا ظاہری حلیہ بھی آپ کو لگے گا بڑا دیندار ہے، داڑھی بھی رکھی ہوئی ہے، امامہ باندھا ہوا ہے، ٹوپی پہنی ہوئی ہے، قرآن کی کچھ آیات بھی پڑھ لیتے ہیں، کچھ احادیث بھی پڑھ لیتے ہیں، اور لیکن اس ساری چیزوں کو وہ کس لیے استعمال کر رہے ہیں کہ کسی طریقے سے مسلمانوں کے اندر نفرت پیدا ہو، مسلمان کے خلاف ہو جائے، مسلمان سے بدظن ہو جائے، مسلمان سے دور ہو جائے۔
تو یہ رویہ ہے کہ کسی طریقے سے مسلمانوں کے خلاف ہو جائیں. تو آج بھی آپ کو یہ نظر آتا ہے. تو اس سے کیا پتہ لگتا ہے کہ یہ وہ رویہ ہے جس سے ہمیں بچنے کی ضرورت ہے. پہلی چیز یہ کہ اپنے اندر ہمیں دیکھنا چاہیے کہ کیا ہم تو کوئی ایسا کام نہیں کر رہے جس کی وجہ سے ایک مسلمان دوسرے مسلمان کے خلاف ہو رہا ہے, یا مسلمانوں میں آپس میں نفرت پھیل رہی ہے, یا مسلمانوں میں آپس میں فساد پھیل رہا ہے, یا ایک مسلمان گروہ میں جب وہ ایسی شدت پیدا کر دی جائے کہ وہ دوسرے مسلمان گروہ کے خلاف کھڑا ہو جائے. اب ادھر بھی مسلمان ہے اور ادھر بھی مسلمان ہے, اور یہ جو بات کرنے والا ہے یہ کہتا ہے ہم تو اصلاح کر رہے ہیں, ہمارا مقصد تو یہ نہیں ہے کہ ہم لوگوں کو متنفر کریں یا لوگوں میں نفرت پھیلائیں. اور دوسرا گروہ جو کام کر رہا ہے وہ بھی یہی کہتا ہے کہ ہم بھی اصلاح کا کام کر رہے ہیں, ہم تو نہیں چاہتے کہ مسلمانوں میں نفرت پھیلے. لیکن حقیقت میں ہو کیا رہا ہے کہ جس قسم کی باتیں کی جا رہی ہیں اس طرف, ان باتوں کی وجہ سے دوسرے گروہ کے خلاف نفرت پیدا ہو رہی ہے. اور یہ گروہ جب اپنے لوگوں کے ساتھ بیٹھ کے بات کرتا ہے تو یہ بھی جب باتیں کرتا ہے تو یہ دوسرے گروہ کے خلاف نفرت پیدا کر رہا ہے. اور یہ بھی مسلمان ہے, جو پہلا ہے گروہ یہ بھی مسلمان ہے, اور جو دوسری طرف ہے یہ بھی مسلمان ہے. تو اس رویے کو ہمیں دیکھنا چاہیے, اور خاص طور پہ ایک ہوتا ہے انفرادی طور پہ اگر کسی کے اندر یہ بیماری ہے تو اس کو ایڈریس کرنا, کیونکہ ایک ہے شعوری طور پہ اس چیز کو کرنا, اور ایک ہے لاشعوری طور پہ اس چیز کو کرنا. جو وہ منافق تھے اس وقت کے, وہ تو شعوری طور پہ اس چیز کو کر رہے تھے, ان کی تو اسٹریٹجی کا حصہ تھا کہ ہم نے یہ کام کرنا تھا کہ کسی طریقے سے اسلام کو نقصان پہنچے, مسلمانوں کو نقصان پہنچے اور فساد برپا ہو. اور کئی دفعہ ہوتا ہے انسان لاشعوری طور پہ ایسے کام کر رہا ہوتا ہے, ہو سکتا ہے اس کی نیت نہیں ہو ایسا کام کرنے کی, ایسی بات کرنے کی جس کی وجہ سے فساد پھیلے گا, لیکن لاشعوری طور پہ وہ چیز کیے جا رہا ہے. تو دونوں صورتوں میں ہمیں دیکھنا کیا ہے کہ اینڈ ریزلٹ کیا ہے. اگر ایٹ دا اینڈ آف دا ڈے ہماری بات کرنے کی وجہ سے مسلمانوں کو نقصان پہنچ رہا ہے اور مسلمانوں میں نفرت پھیل رہی ہے تو ہمیں اس چیز کو ایوائڈ کرنا ہے. اور خاص طور پہ ابھی ہم جو بات کرتے ہیں کہ ایک انفرادی طور پہ جب 1 to 1 کوئی ایسے کام کرتا ہے تو اس کا ایفیکٹ جو ہے وہ تھوڑا کم ہوتا ہے. ایک شخص نے, ایک مسلمان نے دوسرے مسلمان کے خلاف کوئی بات کی تو چلیں, کوئی بہت بڑا نقصان نہیں ہوگا, 1 یا 2 لوگ اس سے متاثر ہوں گے. لیکن جو لوگ علماء ہیں اور جو مبلغ ہیں اور جو خطیب ہیں اور ایک بڑے لیول پہ کام کر رہے ہیں, اور خاص طور کے اوپر آج کل جو سوشل میڈیا کا دور ہے, یوٹیوب کے اوپر چینلز اویلیبل ہیں, اور ایک چینل کو یا ایک ویڈیو کو کئی دفعہ ہزاروں بلکہ لاکھوں لوگ سنتے ہیں. تو اگر اس ویڈیو میں ایک ایسا پیغام ہے کہ جو ظاہری طور پہ ایک مسلمان بیٹھا ہے لیکن بیٹھ کے بات اس طریقے سے کر رہا ہے یا بات ایسی کر رہا ہے جس کی وجہ سے لاکھوں سننے والوں کے دلوں میں دوسرے مسلمانوں کے خلاف نفرت پھیل رہی ہے, تو یقین جانیے یہ کوئی خیر کا کام نہیں ہے. چاہے وہ ظاہری طور پہ جتنا مرضی مسلمان اپنے آپ کو شو کرے کہ میں بڑا خیر خواہ ہوں مسلمانوں کا, اور وہ بات کرتے ہوئے چاہے بڑے بڑے دلائل بھی دے, چاہے وہ قرآن کی آیات کوٹ کرے, چاہے وہ احادیث کوٹ کرے, اور نہ صرف کوٹ کرے بلکہ ان کے ریفرنسز بھی دے, لیکن ان سب چیزوں کو اکٹھا کرنے کے بعد یہ دیکھا جائے گا کہ اس کا اینڈ ریزلٹ کیا نکل رہا ہے. اتنی ساری دلائل اور اتنی ساری آیات اور اتنی ساری احادیث کو کوٹ کرنے کے بعد نیٹ ریزلٹ یہ نکل رہا ہے کہ اس کو سننے کی وجہ سے ایک بہت بڑا طبقہ مسلمانوں کا ایک دوسرے بہت بڑے طبقے سے متنفر ہو گیا, ان کے خلاف نفرت پھیل گئی. تو یہ کوئی اصلاح کا کام نہیں ہے. اللہ سبحانہ تعالیٰ نے کیا فرمایا کہ یہ کوئی اصلاح نہیں ہے بلکہ یہ حقیقت میں فساد پھیلا رہے ہیں. اور ویسے بھی دیکھا جائے تو ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ طریقہ نہیں تھا, نہ ہی ان کی یہ تعلیمات تھیں کہ مسلمانوں کے خلاف نفرت پھیلائیں. اور میں یہاں پہ بار بار مسلمان کے خلاف نفرت پھیلانے کی بات کیوں کر رہا ہوں, کیونکہ جو منافقین تھے وہ بھی ظاہری طور پہ مسلمان تھے, انہوں نے کلمہ پڑھا ہوا تھا, وہ کافر نہیں تھے, ان کو کافر نہیں کہا جا سکتا بلکہ وہ کفر سے بھی بدترین تھے. اسی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے قرآن میں جو ان کا ٹھکانہ بیان کیا ہے منافقین کا, ان المنافقین فی الدرک الاسفل من النار, وہ جہنم کے سب سے نچلے درجے میں ہوں گے, اور ان کا جو حشر ہے وہ کفار سے بھی بدترین ہے, کیونکہ وہ مسلمانوں میں رہ کے مسلمانوں میں نفرت پھیلاتے تھے, وہ مسلمانوں میں رہ کے مسلمانوں کے خلاف اسٹریٹجیز اور ایسی پلاننگ کرتے تھے جس سے اسلام کو اور مسلمانوں کو نقصان ہو. تو یہ رویہ بہت خطرناک ہے اور اس چیز کے بارے میں بہت احتیاط کرنے کی ضرورت ہے. اس لیے میں کہہ رہا ہوں کہ ہمیں اس چیز کے بارے میں بہت محتاط رہنا چاہیے کہ جو لوگ خود کر رہے ہیں, پہلی چیز تو یہ ہے کہ ہمیں, چونکہ میں خود بھی بات کر رہا ہوں اور ظاہر ہے جب بات ہزاروں اور لاکھوں لوگوں تک پہنچتی ہے تو ایک ذمہ داری ہوتی ہے کہ اس بات کی وجہ سے
کسی دوسرے مسلمان کے خلاف نفرت نہیں پھیلے. اور یہی چیز بہت سے ایسے لوگ جو دین کا کام کر رہے ہیں ان کے لیے بھی ایک میسج ہے کہ احتیاط کرنی چاہیے. اختلاف رائے ہو سکتا ہے، اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ اب ایک مسلمان دوسرے مسلمان کی ہر بات سے جو ہے وہ متفق ہی ہوگا. ٹھیک ہے، ڈفرینس آف اوپینین ہو سکتا ہے، اس میں کوئی غلط بات نہیں ہے، لیکن اس اختلاف رائے کو اور ڈفرینس آف اوپینین کو آپ نے پریزنٹ کیسے کرنا ہے، آپ نے بات کیسے کرنی ہے، آپ کی بات کے الفاظ کیا ہونے چاہیے، اور الفاظ کے ساتھ ساتھ وہ ٹون کیا ہونی چاہیے، باڈی لینگویج کیا ہونی چاہیے، ایکسپریشنز کیا ہونے چاہیے. کئی دفعہ بات اتنی کڑوی نہیں ہوتی لیکن بات کرنے کا انداز اتنا نفرت سے بھرا ہوا ہوتا ہے کہ وہ بات جو ہے بہت زیادہ نقصان پہنچاتی ہے. تو الفاظ کا چناؤ بھی بہت امپورٹنٹ ہے، اور باڈی لینگویج اور باڈی ایکسپریشنز یہ دونوں چیزیں ہیں. اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کا ہم دیکھیں تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کو جو تعلیم دی، بخاری اور مسلم کی ایک روایت ہے جس میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یسروا ولا تعسروا بشروا ولا تنفروا. آسانیاں پیدا کرو، مشکلات مت پیدا کرو، تنگی مت پیدا کرو، اور لوگوں کو خوشخبری دو، اچھی بات کرو، نفرت مت پھیلاؤ. اتنا بڑا سبق آپ صلی اللہ علیہ وسلم کن کو دے رہے ہیں؟ صحابہ کو دے رہے ہیں. یہ صحابہ سے فرمایا، اور ظاہر ہے ہمارے لیے بھی یہی میسج ہے کہ ہم مسلمان ہو کے اگر دین کا کام بھی کریں، دین کی دعوت کا کام بھی کریں، لوگوں کے اندر اصلاح کا کام بھی کریں، لیکن ہمیں اس چیز کے بارے میں احتیاط کرنی ہے کہ اس اصلاح کے نام پہ کہیں ایسا تو نہیں ہے کہ مسلمان دوسرے مسلمان سے نفرت کرنے لگ گئے ہیں. تو نفرت پھیلانے سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی منع فرمایا. اور یہ اس آیت کے مطابق کیا پتہ لگتا ہے کہ یہ رویہ بھی جو ہے منافقانہ رویہ ہے. ایک ہے کہ جو مسلمانوں کا کھلا دشمن ہے، جو کفار ہیں، جو کھلے کھلے دشمن ہیں، جب وہ کوئی بات کرتے ہیں تو انسان کو پتہ ہوتا ہے کہ ٹھیک ہے بھئی کون آپ کا دوست ہے اور کون آپ کا دشمن ہے. لیکن جب ایک مسلمانوں میں رہ کے مسلمانوں کے خلاف کام کر رہا ہوتا ہے تو ظاہری طور پہ انسان سمجھتا ہے کہ بھئی ہے تو یہ مسلمان، لیکن وہ اندر سے کیا ہے، وہ ایک کافر سے بھی بدترین ہوتا ہے چونکہ وہ منافق ہے. اسی لیے اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ان کا ٹھکانہ بھی سب سے نچلے درجے میں رکھا ہے، جہنم کے. اب ایک تو ہے جو دین کا کام کرنے والے ہیں، ان کی بھی ایک رسپانسبلٹی ہے کہ اس رویے سے اپنے آپ کو بچائیں، اور ایک ہے سننے والے. جو لوگ سننے والے ہیں ان کی بھی ذمہ داری ہے. جو ایمان والے ہوتے ہیں، جو مومن ہوتے ہیں، وہ صاحب بصیرت ہوتے ہیں، وہ اس چیز کو سمجھتے ہیں کہ کیا بات جو ہے سننی ہے اور کیا بات نہیں سننی. تو اگر آپ کو کوئی بھی بات سن کے، چاہے وہ دین کی بات کر رہا ہے، اور دین کی بات کرنے کے بعد آپ سمجھتے ہیں کہ آپ نے اس بات کو سنا، یا آپ نے کوئی چیز ایسی پڑھی، اور پڑھنے کے بعد اور سننے کے بعد تھوڑی دیر میں آپ کو محسوس ہوتا ہے کہ آپ کے دل میں ایک خاص قسم کے لوگوں کے لیے نفرت پیدا ہونا شروع ہوئی ہے جو کہ ہیں حقیقت میں مسلمان ہی، تو برائے مہربانی اپنے آپ کو ایسے کانٹینٹ سے بچا کے رکھیں. کیونکہ نفرت کا بیج ڈلنا بہت آسان ہوتا ہے، لیکن پھر اس بیج کو نکالنا بڑا مشکل کام ہوتا ہے. ایک دفعہ انسان کسی خاص شخص کے خلاف یا کسی خاص گروپ کے خلاف ایک نفرت کا پہلو دل میں آ جائے تو پھر اس کو نکالنے کے لیے بڑی محنت کرنی پڑتی ہے اور بہت مشکل ہوتا ہے. اس لیے پہلی سٹیج پہ کیا کرنے کی ضرورت ہے کہ جو ہی آپ کو ریئلائز ہو کہ میں ایک شخص کو سنتا ہوں لیکن اس کے سننے کے بعد میرے دل میں ایک ایسی ایگریشن پیدا ہو رہا ہے، میرے دل میں ایک ایکسٹریمسٹ قسم کی کیفیت پیدا ہو رہی ہے، میرے دل میں ایک نفرت والی کیفیت پیدا ہو رہی ہے، تو کیا کریں کہ اپنے آپ کو ایسے کانٹینٹ کو سننے سے اوائڈ کریں. کیونکہ ایک مومن کا دل کبھی سخت نہیں ہوتا، وہ ایک نرم دل والا ہوتا ہے. چاہے کسی دوسرے کی بات کتنی ہی بری کیوں نہ لگ رہی ہو، لیکن اس کی بات کو ایڈریس کرنا، اس کی بات کو رسپونڈ کرنا، اس کے بات کے بارے میں اپنی رائے کا اظہار کرنا، اس کا ایک طریقہ ہے. اس کو اطمینان کے ساتھ، تحمل کے ساتھ، سکون کے ساتھ، دوسرے کو ذلیل نہیں کرنا، دوسرے کے ساتھ بدتمیزی نہیں کرنی، اور ایک طریقے کے ساتھ اس کو پریزنٹ کیا جائے، اپنی بات کو جو ہے دوسرے تک پہنچایا جائے. یہی ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ تھا. خود بھی نرمی کرتے تھے، بڑی بڑی سچویشن میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے صبر، تحمل اور نرمی سے خود بھی پریکٹیکلی ہمیں کر کے دکھایا، اور صحابہ کو بھی یہی تعلیم دی. اور بحیثیت مسلمان ہمارے لیے بھی یہی نمونہ ہے کہ ہم بھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے نقش قدم پہ چلیں. انہوں نے جس طریقے سے اپنی زندگی کو گزارا اسی طریقے سے ہم اپنی زندگی کو گزاریں. چاہے ظاہری طور پہ یہ لگ رہا ہو کہ دوسرا انسان یہ سمجھے کہ نہیں بھی یہ تو بڑا کمزور ہے، تو یاد رکھیے کہ جو اچھے اخلاق والا ہوتا ہے، اچھے اخلاق والا انسان، اور اس کا جو اچھا اخلاق ہوتا ہے اس کی کمزوری نہیں ہوتی، وہ اس کی اسٹرینتھ ہوتی ہے. تو اپنے آپ کو ایک اچھے طریقے سے لے کے چلنا، اور نفرت سے خود بھی بچنا، اور دوسروں کے اندر بھی یہ تعلیم اور ترغیب دینا کہ ہم ایک دوسرے کے اندر نفرت پھیلانے سے اس چیز کو اوائڈ کریں.
اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کو دین کی صحیح فہم عطا فرمائے، ہم سب کو نفاق والے رویے سے بچائے، اور ہم سب کو خیر پھیلانے والا بنائے، اور ہم سب کو اس طریقے سے بات کرنے والا اور دین پہ عمل کرنے والا بنائے کہ ہمارے ذریعے سے لوگوں کے درمیان خیر پھیلے اور لوگوں کے درمیان ہمدردی کا ایک جذبہ پیدا ہو۔ بارک اللہ علیہ ولکم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔